پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں عالمی عدالت میں, آپ اس ملک کو گھسیٹ رہے ہیں عالمی عدالت میں. آپ کو شرم نہ آئی؟ آپ نے جرم کیا تو سزا تو بھگتنی ہوگی. آج تھوڑا دکھی بھی ہوں کہ کوئی اپنی سیاست کی خاطر اتنا گھنونا, اتنا مکروہ اور اتنا پلید کام بھی کر سکتا ہے, میرے وہم و گمان میں نہیں تھا. چیئرمین تحریک انصاف کا عالمی عدالت میں جانے کا اعلان, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کے خلاف عالمی عدالت میں جا رہے ہیں. آپ اس ملک کے خلاف, اس ملک کے خداداد کے خلاف, اس ارض پاک کے خلاف آپ عالمی عدالت میں جا رہے ہیں. آپ ریاست کے خلاف عالمی عدالت میں جا رہے ہیں. اس کی کسر رہ گئی تھی کہ آپ نے 9 مئی کے واقعات کیے ملک دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے, دفاعی تنصیبات کو, شہداء کی یادگاروں کو نشانہ بنایا, اور اپنے ہی ملک میں اپنی ہی دفاع کے لیے جو ادارہ کھڑا ہے اس پر حملے کیے. اب آپ پاکستان کے خلاف عالمی عدالتوں میں جانے کا اعلان کر رہے ہیں, اور یہ میں نے وکیل کا نام میں نے بڑی تمہید باندھی. میں نے بتایا کہ جیفری رابرٹسن کو وکیل کیا گیا ہے. جیفری رابرٹسن کا بھی میں مکروہ چہرہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور میں آج تھوڑا دکھی بھی ہوں کہ کوئی اپنی سیاست کی خاطر اتنا گھنونا, اتنا مکروہ اور اتنا پلید کام بھی کر سکتا ہے, میرے وہم و گمان میں نہیں تھا. آج بطور مسلمان اگر میں چپ رہتا تو میرا ضمیر ساری زندگی مجھے ملامت کرتا کہ ایک سیاسی جماعت جس نے پہلے ملک میں حملے کیے, اپنے ہی دفاعی تنصیبات پہ, اپنے ہی شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا, اور دشمن خوش ہوئے. دشمنوں نے وی لاگ کیے, دشمنوں نے ٹی وی شوز میں کہا ہمیں بڑا سوٹ کرتا ہے یہ عمران نیازی, کیونکہ یہ پاکستان کا نقصان کرتا ہے, ہمارا فائدہ کرتا ہے. وہاں تک بات تھی. آج تمام حدیں پار ہو گئی ہیں. یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے یہ شخص بیرسٹر جیفری رابرٹسن 1971 کی جنگ کے حوالے سے اس نے ایک رپورٹ شائع کی جو بھارت کے حق میں تھی اور پاکستانی فوج کے خلاف تھی. تو یہ کوئی ایسا کام نہیں رہ گیا جو اس شخص نے نہ کیا ہو, اور آپ پاکستان کے خلاف عالمی عدالتوں میں جانے کا اعلان کر رہے ہیں, فخر سے کر رہے ہیں. یہ سائفر کا کیس ہم نے بنایا. آپ کو ہم نے کہا تھا کہ آپ وہ سائفر لہرائیں, ہم نے کہا تھا آپ اس کو گما دیں, ہم نے کہا تھا کہ پلے کرنا ہے, اس کو بند کر دیں, اس کو پلے کرنا ہے. یہ کس کی آڈیو تھی جس نے کہا تھا کہ ہم نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے, اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے؟ آپ نے جرم کیا تو سزا تو بھگتنی ہوگی. ہم نے کہا تھا کہ آپ ہیرے جواہرات کا بیوپار شروع کر دیں. بڑے لوگ توشہ خانہ کے تحائف لیتے ہیں, تسلیم کرنے والی باتیں ماننی چاہیے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ گھر میں سجا کے رکھتے ہیں اونچی جگہ پہ. کوئی آتا ہے عدنان شیخ صاحب جیسا بھائی تو اس کو بتاتے ہیں کہ یہ مجھے سعودی ولی عہد نے دیا تھا, یہ مجھے امریکہ کے صدر نے دیا تھا, یہ مجھے چین کے صدر نے دیا تھا, یہ مجھے عرب ممالک سے آئے ایک وزیر اعظم کا تحفہ ہے. لوگ اس کو سجا کے رکھتے ہیں, مگر گھڑیوں کا, ہیرے جواہرات کا, انگوٹھیوں کا, نیکلسز کا, بریسلیٹس کا, ایئر رنگز کا کاروبار شروع کر دینا کہ اربوں کروڑوں روپے میں آپ ان کو بیچیں اور ان کے پیسے کھا جائیں. ہم نے تو نہیں آپ کو کہا تھا, ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ القادر یونیورسٹی میں آپ زمین لے لیں اور اربوں روپے کا فائدہ ایک پراپرٹی ٹائکون کو دے دیں, اور اس کے 190 ملین پاؤنڈ جو ریاست پاکستان کی ملکیت ہے اس کو معاف کر دیں اور اس کو کہیں کہ وہ جس طرح مرضی استعمال کرے. ہم نے تو آپ کو نہیں کہا تھا. بی آر ٹی پشاور بھی ہم نے تو خراب نہیں بنائی تھی. آپ جو کیسز بھگت رہے ہیں, آپ کا اپنا کیا دھرا ہے. آپ جو کیسز بھگت رہے ہیں یہ آپ نے ہی حرکتیں کی ہیں. اب کوئی کہے کہ 9 مئی کی جو حرکات ہیں, آپ کا اپنا بھانجا ملوث, آپ کی بہنیں ملوث, آپ کا پورا کنبہ ملوث, آپ کے پارٹی کے تمام لوگ اس میں ملوث. اب کہہ دیں 9 مئی ہم نے نہیں کیا تھا. توشہ خانہ کی چوری ڈکیتی جو اربوں روپے میں ہے, القادر کی چوری ڈکیتی جو اربوں روپے میں ہے, 9 مئی کے ملک دشمن اقدامات جو آپ خود آپ کی نگرانی میں ہوئے, سائفر کی سازش جو پہلے کا سائفر بعد میں کہا باجوہ, کوئی اتنی جلدی بھی یو ٹرن لیتا ہے؟
اور وہ سائفر کی سازش، سارا اقبالی بیان آ گیا اعظم خان کا، یہ آپ کی اپنی کی ہوئی حرکتیں ہیں، آپ کے اپنے جرائم ہیں، اور آپ اب پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں عالمی عدالت میں، آپ اس ملک کو گھسیٹ رہے ہیں عالمی عدالت میں، آپ کو شرم نہ آئی؟ اور وکیل کس کو کیا؟ میں تو اتنا، میرے سے تو الفاظ ادا نہیں ہو رہے، میں کبھی ایسے اتنا جذباتی نہیں ہوتا۔ اب کوئی کسر نہیں رہ گی، جب بارڈر کے اس پار سے نا ٹی وی شوز پہ لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں نا ہمیں عمران خان بڑا سوٹ کرتا ہے کیونکہ وہ پاکستان کا نقصان کرتا ہے، ہماری فیور کرتا ہے۔ 9 مئی کے بعد انہوں نے یہ کئی دفعہ بات کی، وہ اب سمجھ آتی ہے۔ اور آپ کا کیا لنک ہے؟ جو گولڈ سمتھ صاحب کے رشتہ دار ہیں، ان کے بھی تانے بانے جیفری رابرٹسن کے وہیں جا کے ملتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو ریاست مدینہ کا دعوے دار کہتے ہیں، مسلم امہ کا لیڈر کہتے ہیں، اور یہ تانے بانے گولڈ سمتھ کے اور یہ جیفری رابرٹسن ایک ہی جگہ ملتے ہیں۔ اور یہ اسرائیل کی ریاست کے حق میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں جیفری رابرٹسن کے حوالے سے، آپ کو تو اس کو وکیل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب میئر لندن کا انتخاب ہوتا ہے تو آپ صادق خان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو، آپ زیک گولڈ سمتھ کی کیمپین چلاتے ہیں، جا کے جیل جائیں آپ اپنے جرائم کی وجہ سے، اور عالمی عدالت میں پاکستان کو لے کے جائیں۔ کیوں؟ آپ شہداء کی یادگاروں کو مسمار کریں، اپنی دفاعی تنصیبات پہ حملے کریں، اپنی ہی ملک میں آگ لگائیں، اپنے ہی لوگوں کو ماریں، اور اس کے بعد ایک گستاخ ملون کے وکیل کو وکیل کر لیں اور کہیں میں پاکستان کو عالمی عدالت میں لے کے جا رہا ہوں۔ غیرت نہیں جاگی، اخلاقیات نہیں جاگی، اسلام نہیں جاگا، جس کا ہر وقت درس دیتے ہیں جو لوگ آپ کے کان میں آ کے کہتے ہیں اسلامی ٹچ دے دیں۔ یہ ہے آپ کا اسلامی ٹچ؟ میں زندگی میں پہلی دفعہ مذہب کے حوالے سے پریس کانفرنس کی ہے، پہلی دفعہ، کیونکہ آج ہم یہ نہ کرتے تو یہ پاکستان کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ غداری ہے، یا آپ اس طرف ہے یا آپ اس طرف ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا اس ملک میں کہ جرائم آپ کے اپنے ہوں اور آپ پاکستان کو عالمی عدالت میں لے جائیں، ایک ایسے شخص کو وکیل کریں جو پاکستانی فوج کے خلاف پبلیکیشنز کرتا ہو، جو حضرت عیسیٰ کی گستاخی ہو تو ان کا وکیل بن جائے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی گستاخی ہو تو اس کا وکیل بن جائے، گستاخ رسول کو گھر میں پناہ دے دے، مسلم ممالک کے خلاف پوری کیمپینیں چلاتا ہو اور اسلام دشمنوں کو پورا سپورٹ کرتا ہو، چوری کرنی توشہ خانہ میں، زمینیں لینی القادر میں، کرپشن کرنی انتہا کی، اور اس کے بعد پاکستان کو عالمی عدالت میں لے جانا اور ایک گستاخ کے وکیل کو وکیل کر لینا۔ شاباش، ویل ڈن، بہت اچھا کھیلا آپ نے، بڑا اچھا اسلامی ٹچ دیا ہے۔ لگائیں دو جھنڈے، کریں مسلم امہ کی بات، لگائیں دو جھنڈے، کریں ریاست مدینہ کی بات، بنے مسلم امہ کے لیڈر۔ افسوسناک، شرمناک ہے کہ آج اس نہج پہ ہم آ گئے ہیں کہ ملک دشمنی ہم کر رہے تھے، مگر ہم نے اب اسلام دشمنی شروع کر دی ہے، اور ان لوگوں کو ہم اب اپنی حمایت کے لیے کھڑا کر رہے ہیں جو اسلام دشمن بھی ہیں، ملک دشمن بھی ہیں، جن کے نظریات، جن کے افکار کھل کے سامنے آ چکے ہیں۔ کس لیے؟ اپنی سیاست بچانے کے لیے، کس لیے؟ ایک انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا پوری دنیا کو میسج دینے کے لیے کہ پاکستان ایک محفوظ ملک نہیں ہے۔ چوری اور ڈکیتی چھپانے کے لیے آپ نے بڑا بڑا کچھ کیا ہے، بڑے بڑے جھوٹ بولے، بڑی بڑی منافقت کیا، آپ کے قول و فعل میں تضاد رہا ہے، مگر آج تمام حدیں آپ نے پار کر دی ہیں۔ آج آپ کو خیال نہیں آیا کہ کوئی اگلے جہان بھی جواب دینا ہے، کس منہ سے جائیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ سلمان رشدی کے وکیل کو ساتھ کھڑا کریں گے؟ میں تو دنگ رہ گیا ہوں، مجھے تو اتنی حیرت ہوئی ہے کہ کوئی اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے اور سیاست کو بچانے کے لیے اس حد تک جا سکتا ہے کہ وہ اسلام کا بھی نقصان کرے، ملک کا بھی نقصان کرے، اور تمام حدیں پار کر دے کہ سیاست بچانی ہے۔ بھاڑ میں گئی آپ کی سیاست اور آپ، یا کہہ دیں کہ یہ سلمان رشدی کا وکیل نہیں تھا، کہہ دیں کہ یہ سلمان رشدی کو اس نے گھر میں نہیں چھپایا تھا، کہہ دیں کہ اس نے اسرائیل کے حق میں اور پاکستان فوج کے حق کے خلاف اس نے پبلیکیشنز نہیں لکھی تھی، کہہ دیں کہ حضرت عیسیٰ کے خلاف جو نظم لکھی گئی تھی اس پبلیکیشن کو ڈیفینڈ کرنے یہ عدالت میں نہیں گیا تھا، کہہ دیں کہ یہ بیرسٹر جیفری رابرٹسن کوئی اور جیفری رابرٹسن ہے۔ سیاست کو اتنا اوپر نہ لے کے جائیں کہ اس ملک پہ اور اسلام پہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے۔
میرا تو آج شرم سے سر جھک گیا بالکل. میں الفاظ نہیں ہے یہ چیز بیان کرنے کے لیے کہ آج یہ کتنا بڑا یہ سانحہ ہے, یہ ٹریجڈی ہے جس ملک میں ہو رہی ہے کہ ایک شخص پوری نوجوان نسل کو گمراہ کر رہا ہے.